بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اب تک اس ضد پر اڑا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابو طالب کافر تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس نام نہاد مسلمانوں میں ناسبی، خارجی، وہابی، دیوبندی وغیرہ شامل ہیں، اور جتنی بھی ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان سب کو رد کرتے ہوئے یہ اپنی مرغی کی ایک ٹانگ کی ضد پر اڑے ہوئے۔ ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہمارا کام تو ان کے سامنے دلائل پیش کرنا ہے، وہ مانے نہ مانے ان کا نصیب ہے۔ آج کا موضوع حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں چند آیات اور چند احادیث پیش کرنا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مسلمان نہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام آیات کی مخالفت کی جن میں کافر کے استغفار سے روکا گیا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور قیامت پر ایمان لانے والے انسان دشمن خدا اور رسول سے دوستی نہیں رکھ سکتے، خواہ ان کے درمیان کیسی ہی قرابت کیوں نہ ہو، اور خواہ ان کے تعلقات کتنے ہی استوار کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کی نظر میں ایمان اور کافر کی دوستی دو متضاد چیزیں ہیں جن کا اجتماع ایک دل میں محال ہے۔ اس حوالے سے علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ مشرکین کی دوستی کو محال قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ اعدائے دین سے سختی کے ساتھ عداوت ہونی چاہیے۔ کسی وقت بھی ان کے ساتھ تعلقات نہ ہونے چاہیے، چاہے وہ باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اہل ایمان اللہ کے گروہ ہیں اور کفار شیطان کا گروہ ہے۔ در حقیقت اخلاص حقیقی یہی ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی ہو اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہو۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا کسی فاسق و فاجر کا احسان میرے سر پر نہ رکھنا، اس لیے کہ میرے پیش نظر یہ آیت ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مجموع البیان میں نقل کیا گیا ہے کہ کفار کی دوستی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل ایمان، دشمن دین و ایمان کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ ان سے مدد مانگو اور نہ ان کی مدد کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ماں باپ اور بھائی جیسے رشتوں سے بھی قطع تعلق کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ ایمان سے اپنے رشتے کو قطع کر لیں۔ حالانکہ باپ تربیت کے اعتبار سے خالق مجازی کا درجہ رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسے لوگوں کی محبت انسان کو ظالم بنا دیتی ہے تو باقی کا کیا ذکر ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک حتمی فیصلہ کیا گیا ہے، یا تو ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں یا پھر امر الہی کا انتظار کریں، اس لیے کہ یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان کے لطف سے آشنا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی خاطر محبت اور اس کی خاطر عداوت نہ رکھے۔ اللہ کے لیے دور والوں کو دوست اور اسی کے لیے قریب والوں کو نفرت نہ کرے۔
یہ وہ شدید ترین آیت ہے جس سے سخت قرآن کی کوئی آیت نہیں، اس لیے کہ آیت عامت الناس کی امور دین میں سہل نگاری اور اس کے ضعیف عقیدے کی عکاسی کر رہی ہے۔ اب بڑے بڑے مدعیان ایمان و تقوی کو بھی چاہیے کہ آیت کے معیار پر اپنے نفوس کو پرکھیں اور دیکھیں کہ ان کے دل میں حب اللہ اور بغض اللہ کے جذبات کس حد تک پائے جاتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ دین کا معاملہ نصب پر مقدم ہے، اور جب ماں باپ سے قطع تعلق واجب ہو تو باقی لوگ کس شمار میں ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو شخص مشرک سے دوستی کرے وہ خود بھی مشرک ہو جائے گا۔ یہاں حسن سے مراد حسن بصری ہیں جو تابعین میں سے تھے۔ پہلی آیت نے ایمان کی شرائط میں باہمی دوستی، یکجہتی اور یگانگت کو شمار کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو متحد و متفق رہنا چاہیے تاکہ ان کی مثال ایک ایسی جماعت کی ہو جس کی ہر خشت دوسرے کی محتاج اور مددگار ہے۔ اس کے بعد پوری قوت، طاقت اور صلاحیت کا مصرف کفار و مشرکین کے مقابلے میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلامی وحدت کو تباہ و برباد اور مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر نہ کر سکیں۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل ایمان کا باہمی سلوک اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح بیٹے کا سلوک باپ کے ساتھ یا غلام کا آقا کے ساتھ، اور پھر یہ سب کافر کے مقابلے میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح شکار کے لیے درندہ۔ دوسری آیت نے کفار کے دوستوں سے ایمان ہی کی نفی کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ لوگ اس جرم کی پاداش میں غضب الہی، غضب خداوندی اور ذلت دائمی کے مستحق ہیں، اور ان میں اکثر تو فاسق و فاجر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقین سے واقعی دوستی خود نفاق کی ایک دلیل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ واقعاً اہل ایمان نہیں بلکہ اپنے کفر اور نفاق پر باقی ہیں۔ آیت مبارکہ میں ان کو فاسق کہے جانے کی دو علتیں کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، یہ لوگ امر الہی سے خارج ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات لفظ کفر سے حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر دو، یہ لوگ کفر میں فاسق یعنی سرکش ہیں، لہذا اس مقام پر تنہا فسق سے مراد نہیں بلکہ وہ فسق جو کفر کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی انتہائی سرکشی اور بغاوت۔ ایک اور مقام پر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشہد علی الکفار، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ دیتے ہیں وہ کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے ذیل میں حسن بصری کا یہ قول درج کیا ہے کہ مسلمانوں میں کفار سے اجتناب کا ملکہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ان کے کپڑوں کو اپنے کپڑوں سے اور ان کے جسموں کو اپنے جسموں سے مس نہ ہونے دیتے تھے۔ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا ہر دور میں فرض ہے کہ اس تشدد کو بھی خیال رکھیں اور اس نرمی کا بھی لحاظ رکھیں، اپنے بھائیوں کی حمایت کریں اور اپنے مخالفین پر سختیوں سے کام لیں۔ ہمارا ان چند آیتوں کو بطور نمونہ پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان کے مفاہیم و مقاصد پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ان تعلیمات و احکام والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک مشرک یا کافر پر صرف اس لیے رحم کریں کہ ان کا رشتہ دار ہے، ان کا چچا ہے، اور اس طرح اپنی تمام تعلیمات پر خود اپنے ہاتھوں ہی پانی پھیر دیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم انسان کے احسانات و مجاہدات کو قبول کر لے، جبکہ آپ کی یہ دعا ہے کہ خدایا کسی کافر کا ممنون کرم نہ بنانا؟ اس لیے کہ احسان و اعانت سے دل میں جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے اور جذبہ شکر ایک گہری محبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں منافی نہیں ہیں کہ جنہیں ان آیت میں استعمال کیا گیا ہے؟ اب تو صرف یہی صورت ممکن ہے کہ ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوانین سے منحرف اور اپنے دستور کا مخالف تصور کر لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اور مومن قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر کا قول اختیار کریں تاکہ ان کی نصرت و امداد، حفاظت و رعایت اور حمایت و نگرانی کسی دماغی الجھن کا باعث نہ بن سکے، ورنہ ان احسانات اور الطافات کے اعتراف کے بعد اس ذکر خیر، اثناء دوام، تعظیم عظیم اور احترام شدید کے بعد کفر کا قول اختیار کرنا ایک غیر ممکن سی بات ہے۔ پھر یہ تمام باتیں ان اقوال و اعترافات سے قطع نظر کر کے ہو رہی ہیں جن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اسلام، ایمان، عقیدہ اور جذبات کا اظہار فرمایا تھا، اور جو آج تک تاریخ کے صفحات اور زمانے کے اوراق پر نور ایمان کی روشنائی اور ضیاء یقین کی شعاعوں سے تحریر ہے۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کا معرکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، توحید اور شرک کا فیصلہ کن جنگ ہے۔ اپنے آخری نقطے پر جب یہ جنگ پہنچ چکی ہے، لشکر اسلام کی جانب سے جہاد کرنے والے حضرت ابو عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب میدان میں نکل چکے ہیں، عتبہ بن ربی یا شبی کے حملے سے پائے مبارک کٹ چکے ہیں، ان کی دو تلواریں علی علیہ السلام اور حمزہ علیہ السلام میدان میں کھینچی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کے پیروں سے خون بہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ آنکھیں کھولتے ہیں اور ضعیف و نحیف آواز سے کہتے ہیں، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آج حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے کلام کی کس طرح تصدیق ہو رہی ہے۔ بے شک انہوں نے سچ کہا تھا کہ کعبے کی قسم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک تمہارے حوالے نہیں کر سکتے جب تک کہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی کا ایسا مظاہرہ نہ ہو جائے جس میں ہم سب ہلاک ہو جائیں اور اپنے بیوی بچوں سے بالکل غافل ہو جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الحارث کی آواز کان میں آئی اور دل تڑپ گیا۔ چچا کی تصویر آنکھوں میں پھرنے لگی اور زبان پر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کے کلمات جاری ہو گئے۔ اسی دن کا یہ واقعہ بھی ہے کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو گیا، کفر کا لشکر ہزیمت کھا کر بھاگ گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑی ہوئی لاشوں پر ایک نظر دوڑانا شروع کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں ان کی لاشیں بھی ہیں جو آپ کے خلاف آتش جنگ بھڑکانے میں پیش تھے۔ یہ منظر دیکھا اور پہلو کی طرف نظر ڈالی۔ حضرت ابو بکر پر نظر پڑی، فرمانے لگے، کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہماری تلواروں نے برابر کے پہلوانوں کو کس طرح ختم کیا ہے۔ اس بیان میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس قصیدے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے کفار کو یہی چیلنج دیا تھا اور اسی انداز سے دھمکی دی تھی۔ میں یہاں پر یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کے شاعری کا پورا ایک دیوان ہے، دیوان ابو طالب کے نام سے، اور اس دیوان کی 50% سے زیادہ اشعار وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ کے چچا عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ابو طالب کے بارے میں کوئی امید ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ فرما دیتے ہیں، میں اپنے پروردگار سے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات بھی سند صحیح کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے چچا ابو طالب کو
اور جاہلیت کے ایک بھائی کی شفاعت کروں گا۔ اگرچہ اس حدیث کے الفاظ و عبارات مختلف ہیں، لیکن سب کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام، اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور جاہلیت کے زمانے کے ایک بھائی کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ بھائی کون ہے، اس کے بارے میں ہمیں کتابوں میں ملتا نہیں ہے کہ کون ہے۔ ان تمام احادیث کے بعد ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس ناصر رسول یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اعتراف کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے ہیں تو مدعا و ثنا کے بعد، جب یاد کرتے ہیں تو جزائے خیر کے ساتھ، جب دعا کرتے ہیں تو رحمت اور مغفرت کے لیے، حالانکہ یہ وہ رسول ہے جو جذبات و خواہشات کا تابع نہیں ہے۔ اس کا معاملہ صرف اعمال پر ہوتا ہے، اگر خیر ہے تو خیر اور اگر شر ہے تو شر۔ یہ مختصراً میں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ یہ ایمان ابو طالب کی جو سیریز ہے، اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اور اس میں ہم اگر خدا نے توفیق دی تو کل ہم بعض صحابہ کرام اور علماء اہل سنت ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔